बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मत नामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत खान। आज कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो में आप देख रहे होंगे कि मेरे साथ उलमाए किराम मौजूद हैं और हम बात करेंगे ये जो गुज़िश्ता कल आपने देखा कि रबीउल अव्वल के जुलूस में जो कुछ हुआ है, इस पर जिस तरह से सरकारी इंतज़ामिया का, गवर्नमेंट का या अदलिया का फीडबैक आना चाहिए था, उनकी तरफ से मज़म्मत आनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा अब उलमाए किराम जिन्होंने अभी तक अवाम अहले सुन्नत को कंट्रोल किया हुआ है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चंद लोगों के साथ अगर कोई इशू हो जाता है अक़लियत में तो पूरा मुल्क, पूरी दुनिया उस पर सरापा एहतजाज होती है, और जब उलमाए किराम का खून बहता है तो उस पर खामोशी होती है और उस पर मज़म्मत करने के लिए भी कोई तैयार नहीं होता। ऐसे में ये सब्र किस तरह से कर लेते हैं, किस तरह से अवाम अहले सुन्नत को कंट्रोल करते हैं, इसके लिए आज हमारे पैनल में मौजूद हैं सरबरा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी साहब। इनके साथ मौजूद हैं बिलाल सलीम कादरी साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके साथ सुन्नी उलमा कौंसिल के रूए रवा हैं मौलाना अशरफ गुरमानी साहब। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। सरवत भाई, मुझे ये बताइएगा कि इतना बड़ा वाक़या हुआ है, उस पे जिस तरह से रद्द अमल आना चाहिए था वज़ीर आज़म का, सदर पाकिस्तान का या ख़ुद अदलिया का भी इवन देन आता है, तो उस तरह से नहीं हुआ। और इधर सैकड़ों लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में हैं और 50 के करीब जो हैं वो लाशें उठाई जा चुकी हैं। तो आप बताएं ये मतलब दोहरा मयार क्यों है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। यकीनन ये मिलाद की इस अजीम मौके पर ये सानिया हम सब के दिलों को गमज़दा कर गया, और बल्कि एक आम इंसान भी यकीनन वो रो रहा है इस वाक़यात के ऊपर। और आपने बड़ा एक जनरल सवाल किया है कि ड्यूरल पॉलिसी क्यों है इस मुल्क के अंदर, और ये ख़ास तौर पे मिलाद के मौके पर ये इस तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं तो वो रियासत किधर होती है, वो इंतज़ाम कहाँ होता है, वो आइनी हाथ कहाँ होता है, जो मैं आज तक नज़र नहीं आया वो आइनी हाथ। यकीनन ये चीज़ें मुल्क को अफरा तफरी की तरफ लेकर जा रही हैं, और कुछ इंटरनेशनल एजेंडा है जिसके तहत मुल्क में फ़िरका वारियत की आग को भड़काना चाहते हैं ताकि मुल्क कमज़ोर हो, मुल्क के हालात और मामलात को किया। ये तो हमारे अकाबरीन और हमारे कायदीन का सब्र है जिसने अभी तक इस मुल्क को फ़िरका वारियत की आग में झोंकने नहीं दिया। इस पे रियासत का सोचने का काम है कि अगर हम एक जड़ावाला का वाक़या होता है उस पर चीफ़ जस्टिस से लेके वज़ीर आज़म सब वहाँ पर जा रहे हैं, क्या ये एक मुसलमान का खून नहीं है? क्या ये एक इंसान का खून नहीं है? एक इंसान के खून की हुर्मत काबे की हुर्मत से बढ़कर है। तो उसके लिए तो मुझे और आपको मिलकर सोचना है कि ये पाकिस्तान का एक शहरी तो है, ये एक पाकिस्तानी तो है, एक टैक्स पेयर तो है। हमें यकीनन जितना अफसोस किया जाए और जितनी मज़म्मत की जाए कम है, लेकिन अब मज़म्मत से ज़्यादा हम समझते हैं कि मरम्मत की ज़रूरत है, रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है, कानून की बालादस्ती की ज़रूरत है, इंसाफ की, अदल की ज़रूरत है, ताकि मुल्क से जो लोग इस मुल्क को तबाह करना चाह रहे हैं उनका सद्देबाब किया जाए। और दूसरी जो बड़ी अहम बात वो ये है कि सिक्योरिटी का ना होना, सिक्योरिटी लैब्स है, क्या उनमें किसी को सज़ाएँ होंगी? अस्पताल के एम्बुलेंस का ना होना, क्या उनके वहाँ के लोगों को सज़ाएँ होंगी? ये हम समझते हैं कि सब्र को बस अब इट्स टू मच। बिलाल सलीम साहब, आपने तो घर में आपके शहादत मौजूद है, आपने बहुत करीब से इस सारे सिनेरियो को देखा, फिर आप जिस तहरीक में आए तो फिर आपने देखा कि लाशें उलमा की, कारकुनान की बहती रहीं। तो आप ये बताएं कि अब आपने जो उलमा इकट्ठे हुए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, क्या मुतालबात मेजर आप पेश करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ मौका दिया। मस्तूम का जो सानहा हुआ, हम ये समझते हैं कि जब भी कोई सानहा होता है, अगर उसके जो मुजरिम हैं, मुल्ज़िमान हैं, उसके जो उन मुलव्विस लोग हैं, जब तक उनको सज़ा नहीं होगी तो ये सद्देबाब नहीं हो सकता। अगर आप सानिया निश्तर पार्क को देखें, बल्दिया टाउन को देखें, दाता साहब को देखें, जहाँ जहाँ ब्लास्ट हुए, अगर वहाँ जो लोग मुलव्विस थे जिनका नाम आया, इंटेलिजेंस बेसिस पर जो कार्रवाइयाँ हुई, अगर उन्हें सज़ा हो जाती तो मैं समझता हूँ कि आज सानिया मस्तूम ना होता। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो है वो
انصاف کی فراہمی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور مجرموں کو سزاؤں کا جو تعطل ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر سزائیں ہوں گی تو جو ہے اس طرح کے انسیڈنٹ کم ہو جائیں گے، کم ہوا کریں گے۔ دنیا بھر میں مجرم جو ہے وہ جرائم ہوتے ہیں، کسی بھی ترقی یافتہ ممالک کو بھی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہے جرم تو ہر دنیا کے ہر حصے میں موجود ہے، لیکن وہاں سزائیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اگر سزائیں ہوگی تو وہ سد باب ہوگا، سد ذرائع ہوں گے کہ جو ہے وہ آگے مجرموں کو جو ہے ہمت نہیں ہوگی۔ پھر آج کی جو ہماری علماء کرام کی پرہجوم جو پریس کانفرنس تھی، کثیر علماء موجود تھے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو زخمی اب بھی ہیں وہاں پر، وہ سول ہاسپٹل اور ٹراما سینٹر میں موجود ہیں، کیا وہ کراچی شفٹ نہیں ہو سکتے؟ کیا وہ اسلام آباد شفٹ نہیں ہو سکتے یا CMH نہیں شفٹ ہو سکتے؟ کیا ان جو شہید ہو چکے ہیں کیا ان کے گھر والوں کی امداد نہیں کی جا سکتی؟ اب تک پرائم منسٹر جو ہے وہ بلوچستان سے ہیں، چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی وہیں کے وزیر داخلہ جو ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہیں۔ اب تک کسی کی بھی طرف سے کوئی ایسا اعلان جو داد رسی تو بہت دور کی بات ہے، ان کے حوصلوں کو بڑھائے، ایسا کوئی اعلان نظر نہیں آتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کی اکثریت جو یا رسول اللہ کہنے والوں کی ہے، ان کے ساتھ یہ زیادتی ہے، ان کے ساتھ جو ہے یہ اس سے جو ہے احساس محرومی اور احساس کمتری نوجوانوں میں آتا ہے، اور جو بعد میں بغاوت کا سبب بنتا ہے۔ تو ہمارے اداروں کو چاہیے، ہمارے سرکاری لوگوں کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر داد رسی کریں، جو زخمی ہیں ان کے علاج کے لیے معاملات کریں، اور جو شہید ہو چکے ہیں ان کی خاندانوں کے ساتھ، ان کی فیملیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا حوصلہ بڑھائے اور امداد کا اعلان کرے۔ گربانی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی انہوں نے بھی قاضی صاحب نے فرمایا کہ جو زخمی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ یہ دیکھتے ہیں، ہم جڑامالہ میں واقعہ ہوتا ہے یا دیگر کہیں بھی واقعہ ہوتا ہے تو شہداء کے لیے ایک الگ سے اعلان کیا جاتا ہے کہ فی شہید اتنے لاکھ روپے اس کے اہل خانہ کو دیا جائے گا، زخمیوں کو اتنا دیا جائے گا۔ ایک طرف تو ہم دفاعی لائن پہ کھڑے ہیں کہ شہداء ہو رہے ہیں، لوگ زخمی ہو رہے ہیں اور ہم دفاعی لائن پہ ہیں، دوسری طرف کچھ اس طرح کا بھی گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے، کوئی اعلان نہیں ہوا۔ سینٹ میں دیکھیں تو بلوچستان سر فہرست ہے، ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چیف جسٹس اس وقت بلوچستان سے ہیں، وزیر داخلہ ہیں، لیکن نہ کوئی گیا ہے نہ کچھ۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ علماء کو ایک ہونا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے، پریشر دینا چاہیے؟ کیونکہ جب تک کوئی اس طرح کی آوازیں نہیں آتی، ہم دیکھتے ہیں کہ 3-4 لاشیں لوگ لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان آئیں گے تو ہم بات کریں گے، اور یہ اب تک بھی مطالبے ہوئے ہیں کہ چیف جسٹس آئیں گے تو ہم بات کریں گے، یا چیف آف آرمی اسٹاف آئیں گے تو ہم ان سے بات کریں گے۔ تو یہاں تو بہت بڑی تعداد ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ بے شک عظمت رحمانی صاحب، آپ عرصہ دراز سے مذہبی حوالے سے آپ کا ایک کردار ہے، ہم اسے بھی سراہتے ہیں۔ جڑاوالا کی آپ نے بات کی کہ رات کی تاریکی میں جج بھی پہنچ گئے، انتظامیہ بھی پہنچ گئی، راتوں رات فیصلے بھی ہونے لگے۔ اگر ابتدا میں قرآن مجید فرقان حمید کی جو بے حرمتی ہوئی تھی، اس وقت اگر ایکشن لیا جاتا تو جو کو جڑاوالے میں ہوا یہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ اب رہی بات یہ کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تو آپ ثانیہ نشتر پارک سے پہلے چلے جائیں یا ثانیہ نشتر پارک میں دیکھیں، 63 لاشیں اٹھانا، وہ بھی اکابر علماء کی، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہم پریس کانفرنس میں کہہ دیتے ہیں، تقریروں میں ہم یہ جملے کہہ دیتے ہیں، وہ بڑے بڑے قیمتی لوگ تھے جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، سنی تحریک کی قیادت، اور ہمارے اکابرین بڑے بڑے جید علماء، ان میں شیخ الحدیث بھی تھے اور علماء بھی تھے۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا۔ ہم یوں اگر گنتے ہیں تو بہت سارا وقت لگ جائے گا۔ آپ نے جڑاوالا کی بات کی، پھر آگے ہم چلتے رہیں، دیکھیں اس سے پیچھے جائیں تو وہ رحمت للعالمین اور پھر فیض آباد کا دھرنا اور یہ سارے معاملات۔ مگر ایک بات آپ ذہن نشین فرما لیں، جو پہلا جملہ میں نے کہا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جنہوں نے اس وقت انصاف نہیں کیا تھا آج وہ کس کیفیت میں ہیں، جو آج انصاف نہیں کریں گے ان کے ساتھ وہی ہوگا، وہ ان کے ساتھ وہی ہوگا۔ تو اب یہ ثروت بھائی نے بھی فرمایا، وہاں پریس کانفرنس کے اندر بھائی جان نے بھی فرمایا ہے کہ اب تو سارے لوگ بلوچستان کے بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کو چاہیے، چونکہ وہ ویسے احساس محرومی کا شکار ہے، ہم بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اچھا ہمارے نشتر پارہ کے شہید تھے تو ایک شہید کے لیے 3 لاکھ اور زخمی کے لیے 50,000، کیا حیثیت ہے 3 لاکھ کی 50,000 کی؟ اور پھر آپ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ان کا جو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 2 لاشیں 4 لاشیں، ہم یہ اس دہشت گردی کی بھی مذمت کرتے ہیں، 2 لاشیں 4 لاشیں پڑی ہوں تو وہ کہتے ہیں جب تک فلاں نہیں آئے گا ہم نہیں اٹھیں گے، ایسے ہی ہے۔ تو یہ ہماری یوں سمجھے کہ شرافت یا امن پسندی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ یہ عمر میں چھوٹے ہیں، علامہ بلال سلیم قادری صاحب مقام اور مرتبے میں بڑے ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، پھر ایک شہادتوں کا سلسلہ بھی ہے، والد صاحب نے جام شہادت نوش فرمایا، اب اتحاد کے حوالے سے یہ چلے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اہل سنت میں اتحاد ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ ہر جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ہم بدلہ قانونی صورت میں انشاءاللہ لیں گے۔ زبردست۔ سرور بھائی یہ بتائیے گا کہ اب اتحاد کی انہوں نے بات کی ہے، کیا یہ خوب ہو کہ اس وقت وہاں پہ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں علماء اہل سنت، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب چونکہ ملک سے باہر ہیں اور سیرت کانفرنس کے سلسلے میں، لیکن ان کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے، آن لائن اجلاس کیا ہے، تو کیا ایسا منظر دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں اہل سنت کے علماء ایک ہوں اور ایک آواز جانی چاہیے، بلوچستان کے علماء کی بھی، آپ کی بھی، آپ کا رابطہ وہاں پہ کس طرح سے ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ پاکستان سنی تحریک کی قیادت اور قائدین نے ہمیشہ اس اتحاد کے لیے جد و جہد کی۔ دارالنعیمیہ گواہ ہے کہ ہمارے قائدین نے یہ فرمایا تھا کہ آپ سب مل کر بیٹھیں، قیادت لے کر آئے، پاکستان سنی تحریک اپنے دفاتر، اپنے کارکن آپ کے سپرد کرے گی اس اتحاد کے لیے، اس ملک کی ترقی کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی آفر تو ہمارے بزرگ بھی دے کے چلے گئے، اب ہم تو ان کے فالوور ہیں، ہم ان کے پیچھے چل کے ان کے نظریے، ان کے مشن، ان کی فکر کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ ہماری بھی وہی سوچ ہے جو وہ دے کر گئے، وہی نظریہ ہے جو وہ دے کے گئے، لہٰذا دل ہمارے، دروازے ہمارے کھلے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے قدم اٹھائیں، اس پہ کافی جد و جہد ہو رہی ہے۔ اور اس وقت پیر سہاگہ شریف ہیں ایک بہت بڑی درگاہ، وہ اس پہ اتحاد اہل سنت پر کام بھی کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب اس مشکل وقت میں ہم سب کو ایک ہو کر مل کر اس ملک میں آقا کے نظام کے لیے، اللہ کے نظام کے لیے، عدل کے لیے، تعلیم کے لیے، امن و امان کے لیے اور عوام کے مسائل کے لیے بھی ہمیں مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ زبردست ہو گیا۔ اچھا بلال سلیم صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کے بلوچستان میں جو لوگوں نے پریس کانفرنس کی، ان لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوا، وہ کیا مطالبات پیش کر رہے ہیں؟ آپ ان کے مطالبات کے لیے اگر وہ ہڑتال کی طرف جاتے ہیں، احتجاج کی طرف جاتے ہیں، تو یا آپ کا جانے کا پلان ہے وہاں پہ؟ اچھا، ابھی پریس کانفرنس چونکہ سیم ٹائمنگ میں تھی، اب ہم باہر جائیں گے تو ہمیں وہاں کی اپڈیٹ ملے گی۔ وہ جو بھی احتجاج کی کال دیتے ہیں ہم قدم بقدم ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں اور ہم جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ مشاورت سے کل یا پرسوں مستونگ ہمارا ایک اعلیٰ سطح کا جو ہے وہ وفد بھی روانہ ہو رہا ہے، جو علماء سے اور شہداء سے تعزیت بھی کرے گا ان کے گھر والوں سے، اور جو ہے ان کی انشاءاللہ داد رسی بھی کرے گا۔ بہترین ہو گیا۔ گرمانی صاحب، آخر میں یہ آپ فرمائیے گا کہ ابھی ایک طرف تو علماء کے اور کارکنان کے جنازے اٹھ رہے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقدسات کی توہین ہو رہی ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے حیدرآباد میں ایک واقعہ ہوا، اس پہ بھی ظاہر ہے عوام اہل سنت کے اور سنی عوام کے دل جو ہیں وہ چھلنی ہیں، اور ایک طرف سے یہ خون میں نہلایا جا رہا ہے، تو اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل ایسا ہے کہ ویسے یہ تقریباً 1 ہفتے سے جب سے یہ ثانیہ ہوا ہے حیدرآباد والا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی گئی، اور اس پہ ہمارے تمام علماء پاکستان میں باہر بھی جو بھی ہیں وہ سب سراپا احتجاج ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر بے شمار احسانات ہیں، جن کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت مجھ پر ختم ہے، اگر میرے بعد سلسلہ نبوت جاری رہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بنتے۔ اور پھر آپ کی رائے کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات بینات نازل فرمائی۔ ہمارے لیے سارے یعنی ثانیات ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت پھر بھی
यानी यूँ समझें कि अमन व अमान को सामने रखते हुए और वो एक कानूनी हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जैसे अभी आपने अहबाब को बुलाया है, सरवत भाई को, बिलाल सलीम भाई को, आप हमारा पैगाम पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। गुजारिश ये है कि हम फिर भी यानी यूँ समझें कि अपनी तरफ से हम वो यानी शिद्दत पसंदी की तरफ नहीं जाएंगे, हम अपने अकाबिर उलमा को देखेंगे। और चूँकि इत्तेहाद के हवाले से आपने भी बात की है, सरवत भाई ने बताया, बिलाल भाई ने बताया, इंशाअल्लाह आप दुआ फरमाएं कि इत्तेहाद अहले सुन्नत भी जल्द हो जाएगा और जो भी अकाबिरीन इंशाअल्लाह अल्लाह अमल देंगे उस पर हम अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया सरवत साहब आपका भी, बहुत शुक्रिया आपका, गुरमानी साहब आपका कि आपने कीमती वक्त दिया और अवाम अहले सुन्नत के सामने कीमती आरा रखी। नाज़रीन, आपने देखा कि इसके अलावा ये उलमाए किराम के अलावा ये मिसाल कहीं भी नहीं मिलेगी कि सियासी पार्टियों को शहीद चाहिए होते हैं जिस पे वो अपना मुस्तकबिल बनाती हैं और उसको वो कैश कराती हैं। ये दीनी इदारों के अलावा, दीनी सिलसिलों से जुड़े हुए लोगों के अलावा ये मिसाल कहीं भी नहीं है। लोगों को एक दो लाशें मिल जाए तो उस पे वो अपना मुस्तकबिल बनाती हैं और अपने आप को कैश कराती हैं। लेकिन एक तरफ ये अवाम है, ये उलमाए किराम है जो अपनी अवाम को कंट्रोल करके और उनको पुरअमन रहने की तलकीन कर रहे हैं, जबकि ये मिसाल पूरे पाकिस्तान में कहीं भी और नहीं मिलती है। अगर हम देखते हैं माजी में तो जिन लोगों ने बम बारूद वाले काम किए उनके साथ भी इत्तेहाद की बातें हुई हैं, उन लोगों के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, उनको सरकारी प्रोटोकॉल में ले जा कर के उनसे मुज़ाकरात हुए हैं। दूसरी तरफ दम दरूद वाले हैं, इनको नहता करके इनके खून से होली खेली गई लेकिन फिर भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जो इत्तेहाद की बात करते हैं उनसे किसी किस्म की मुलाकातों का या इत्तेहाद का सिलसिला नहीं है। और दूसरी तरफ जो फसाद बर्पा करते हैं उनके साथ गवर्नमेंट किस तरह से पेश आती है ये आपके सामने है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।